ڈیئر اسٹوڈنٹس، کویشچن آنسر ٹیکنیک جو کہ بہت اہم ہے ہماری انگریزی کے لیے، بہت آسان بھی ہے. یہ ساری ہی تقریباً کلاسز کے لیے اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو کام آئے گی، اگر آپ اسٹوڈنٹ نہیں ہیں تو آپ کی پریکٹیکل لائف میں کام آئے گی. تو جس بھی آپ لائف کے ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں اور ہر سٹیج پہ یہ آپ کے کام آئے گی. تو کویشچن آنسر ٹیکنیک جو ہے بیسیکلی ہم اس میں انڈیکیٹرز کو ڈسکس کریں گے تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے. آبویسلی جب آپ ایک نیٹو اسپیکر سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی فلوئنسی بہت زیادہ ہوتی ہے، اس کو سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. تو کچھ انڈیکیٹرز ایسے ہیں جو ہماری ہیلپ کر دیتے ہیں کہ بھئی کویشچن سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے اور ٹائم کم لگتا ہے، جس کی وجہ سے ہم ایکوریٹ آنسر بر وقت دے پاتے ہیں. تو آئیے کچھ بیسک بہت آسان چیزیں سیکھتے ہیں. یہاں پہ 6 جو ہیں وہ انڈیکیٹرز ہیں جو ہم نے سلیکٹ کیے ہیں، بالکل بیسک ہیں کیونکہ ہمارا مقصد بیسک سے ایڈوانس کی طرف جانا ہے. تو پہلے بیسک، اس کے بعد پھر ہم ایڈوانس چیزیں سیکھیں گے. تو بیسک میں ہم پہلے تو وٹ سیکھیں گے. وٹ جو ہے فار انٹروڈکشن ہے، جب آپ کو وٹ کے ساتھ کوئی کویشچن خود کرنا ہے، انٹروڈکشن لینا ہے تو وٹ سے سٹارٹ کریں گے. یہ ابھی میں ڈیٹیل میں ساری چیزیں ڈسکس کروں گا. تو وین جو ہے فار ٹائم ہوتا ہے ہمارا، جی ٹائم کے لیے ہم واٹ کرتے ہیں. اس کے بعد ویئر جو ہے فار پلیس ہوتا ہے. کیا اس سے آپ نے سوال کرنا ہے اور کیسے آنسر کرنا ہے، یہ سب چیزیں میں ڈسکس کروں گا ابھی. اور اس کے بعد ویئر کے بعد وائی ہے. وائی کیا ہے؟ چوتھا جو ہمارا انڈیکیٹر ہے وہ ریزن کے لیے ہوتا ہے. اور اس کے لیے اس کے بعد ہاؤ ہے. ہاؤ ہم پروسیس کے لیے کرتے ہیں. جب پروسیس کے بارے میں پوچھنا یا بتانا ہو تو ہاؤ کے ساتھ سوال ہمارا سٹارٹ ہوتا ہے. اس کے بعد نمبر 6 پہ اگر آپ دیکھیں تو ایک لمبی سی آپ کو لسٹ نظر آ رہی ہے جس میں ہمارے ہیلپنگ ورب اور آکزیلریز، کیونکہ الفاظ یہی ہیں، کہیں پہ یہ ہیلپنگ ورب کے طور پر یوز ہو رہے ہیں، کہیں پہ آکزیلریز کے طور پر یوز ہو رہے ہیں. تو از، آر، ایم، واز، ور، شیل، ول، شوڈ، وڈ، کین، کوڈ، مے، مائٹ، ڈو، ڈز، یہ سارے جو ہیں یہ ہیلپنگ وربز اور آکزیلریز ہیں. تو یہاں سے جب سوال سٹارٹ ہو رہا ہوتا ہے تو ہم یس اور نو سے آنسر کر رہے ہوتے ہیں. تو آئیے اب ان کو سیکھتے ہیں. تو سب سے پہلا جو انڈیکیٹر ہے وہ وٹ کا ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. یہاں پہ وٹ بیسیکلی میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا ہے کہ یہ ہم کس لیے کر رہے ہوتے ہیں، یہ ہے فار انٹروڈکشن. اب انٹروڈکشن اگر کسی بھی چیز کا آپ نے کسی سے لینا ہے تو آپ سوال شروع کریں گے واٹ از ان یور پاکٹ، یعنی آپ پوچھ رہے ہیں کہ کیا چیز ہے. واٹ از ان یور مائنڈ، واٹ از یور اوپینین، واٹ ڈو یو تھنک، یعنی واٹ جو ہے بیسیکلی ان ساری چیزوں کی انڈیکیشن کر رہا ہوتا ہے کہ چیز کا انٹرو لے رہا ہوتا ہے. تو یہ بہت زیادہ اہم ہے اور بہت زیادہ سوال آپ کو پتہ ہے کہ وٹ کے ساتھ ہی سٹارٹ ہو رہے ہوتے ہیں ہمارے. اور اگر کوئی آپ سے سوال کر رہا ہے وٹ کے ساتھ تو یہ بھی آپ چیز ذہن میں رکھیں کہ وہ کچھ نہ کچھ آپ سے انٹروڈکشن پوچھ رہا ہوگا کسی نہ کسی چیز کا جو آپ نے دینا ہوگا. جیسے وہ پوچھتا ہے واٹ از یور ہوم ایڈریس، یہ آپ نے بتانا ہوگا. اس کے بعد واٹ از یور فیوچر پلان، ٹھیک ہے، فیوچر پلان کے بارے میں پوچھتا ہے تو بھی آپ بتائیں. پھر واٹ از ان یور ہارٹ، تمہارے دل میں کیا ہے، تو اپنی فیلنگز بتائیں. اچھا، یہ انڈیکیٹر سے مراد یہ ہے، انڈیکیٹر میں اس لیے سکھا رہا ہوں کہ آگے والی بات جو ہے صرف ایک ہی لفظ پتہ چل جائے نا. جیسے کوئی بندہ تیزی سے بولا ہے واٹس یور ہوم ایڈریس، واٹس یور ہوم ایڈریس، تو آپ کو پتہ چل گیا کہ واٹ اور ایڈریس کی بات کر رہا ہے تو یہ ایڈریس ہی پوچھ رہا ہے. ٹھیک ہے، 2 لفظ سمجھنا کافی ہوتے ہیں. واٹس یور فیوچر پلان، واٹس یور فیوچر پلان، تو واٹ اور فیوچر 2 چیزیں سمجھ آ گئی، پلان بھی تھوڑا سا سمجھ آ ہی جائے گا. واٹس ان یور ہارٹ، تو واٹ اور ہارٹ سمجھ آ گیا تو آپ آنسر کر لیں گے. تو یہ ان سچویشنز میں آپ کی ہیلپ کرتا ہے جہاں پہ آپ بہت زیادہ عبور نہیں رکھتے، جو کہ سیکنڈ لینگویج لرنرز عام طور پہ اتنا عبور نہیں رکھتے ہیں.
اس کے بعد جو دوسرا انڈیکیٹر ہے وہ ہمارے پاس ہے جی وین. وین جو ہے وہ ٹائم کے لیے یوز ہوتا ہے. ٹائم اگر آپ نے کسی سے سوال کرنا ہے تو آپ پوچھتے ہیں وین آر یو کمنگ, وین ڈو یو ویک اپ ان دا مارننگ, وین ول یو کال می. تو وین جو ہے اس سے آپ سوال سٹارٹ کرتے ہو جب آپ کسی سے پوچھ رہے ہیں. تو ٹائم کے بارے میں کچھ بھی پوچھنا ہے وین سے سٹارٹ کریں. اور اگر آپ سے کوئی بندہ پوچھ رہا ہے, بات کر رہا ہے, تو وین کے ساتھ ہی جو ہے وہ سوال شروع کرے گا. اور سننے میں بھی آپ کو ویسے ہی جیسے میں نے بتایا کہ 2 لفظ سمجھ آ جانا کافی ہے. وین ور یو بورن, تو وین سمجھ آ جائے, بورن سمجھ آ جائے, آپ آنسر کر دیں گے کہ بھئی کب پیدا ہوئے تھے. وین یو ویک اپ ان دا مارننگ, تو مارننگ سمجھ آ گئی, وین سمجھ آ گئی تو پتہ چل جائے گا آپ کو. وین ول یو بی رچ, آپ کب امیر ہو گئے. تو وین اور رچ سمجھ آ گئی تو آپ آنسر کر سکیں گے اس کا. تو یہ وین ایک انڈیکیٹر ہے. سوال کرتے اور آنسر کرتے ہوئے ضرور ذہن میں رکھیے. تو ویئر ہمارا تیسرا انڈیکیٹر ہے, یہ پلیس کے لیے ہے. جب آپ کسی سے سوال کرنا ہے پلیس کے بارے میں, آپ نے ویئر ور یو بورن, کہاں پیدا ہوئے. ویئر از یور سیل فون, تمہارا فون کہاں پہ ہے. ویئر ڈو یو ورک, تم کہاں کام کرتے ہو. تو یہ بات یاد رکھیں کہ ویئر سے ہی آپ نے سوال سٹارٹ کرنا ہوگا جب آپ کسی سے بھی پلیس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. اور اگر آپ سے کوئی بندہ سوال کرتا ہے تو یہ انڈیکیٹر یاد رکھیں گے, ویئر سے سٹارٹ کرے گا. ویئر ور یو بورن, ویئر از یور سیل فون, ویئر یو ورک. تو ویئر سمجھ آ جائے, ورک سمجھ آ جائے تو آپ آگے آنسر کر لیں گے. اتنا تو مجھے آپ لوگوں پہ کانفیڈنس ہے. تو اور آپ بڑے اچھے لرنر بھی ہیں, تو یہ چیزیں آپ کو ضرور آگے لے کے جائیں گی اور آپ کی بیسک جو فلوئنسی کا پرابلم ہے وہ بھی حل کریں گی اور ایکوریسی کا بھی حل کریں گی. یہ ہم اسپوکن کو ڈسکس کر رہے ہیں اور ریٹن میں بھی یہ چیزیں بالکل ایکوریٹ ہیں. ریڈنگ, رائٹنگ, لسننگ, اسپیکنگ, یہ چاروں موڈیولس میں آپ کی ہیلپ کریں گے. نیکسٹ ہمارا جو انڈیکیٹر ہے وہ وائی ہے. اگر آپ نے کسی سے سوال کرنا ہے, کسی چیز کی وجہ پوچھنی ہے نا, تو پھر آپ وائی سے سٹارٹ کر دیں گے کوئی بھی سوال. اور سمپل اکثر تو لوگ وائی ہی صرف کرتے ہیں, لیکن وہ امپولائٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے, وہ مینرز میں اتنا نہیں آتا, آپ کا اچھا امیج نہیں جاتا. صرف وائی کر دو کسی سے, تو یہ نہیں. صرف وین کر لو, یہ نہیں. آپ پراپر سینٹنس بولیں. وائی آر یو لیٹ, تم کیوں لیٹ ہو. دیکھیں وائی اور لیٹ ہی تو بیسیکلی آپ نے بولنا ہوتا ہے, تو اس میں پھر اتنا میرا خیال ہے نہیں ہونا چاہیے ہیزیٹنٹ. آپ کو بولیں وائی آر یو لیٹ, کیوں لیٹ ہو. بھئی ہم وجہ پوچھ رہے ہیں. پھر وائی یو لیزی, سست کیوں, بتاؤ. وائی آر یو اسٹل ان میرڈ, ابھی تک تم ان میرڈ کیوں, ابھی تک شادی کیوں نہیں ہوئی تمہاری. یہ ہم نے کرنے ہیں. اور اگر کوئی ہم سے جو ہے وہ پوچھ رہا ہے اور آپ آنسر کر رہے ہیں تو آپ ذہن میں رکھیں وائی سے جب سوال شروع ہو رہا ہے تو ضرور آپ نے وجہ ہی بتانی ہے. اور ایک اور لفظ سمجھ آ جائے گا, جیسے وائی یو لیٹ, تو وائی سمجھ آ گئی, لیٹ سمجھ آ گئی, گل مکی, آنسر کر لو گے آپ. وائی یو لیزی, تو وائی سمجھ آ گیا, لیزی سمجھ آ گیا, اوور. وائی یو اسٹل ان میرڈ, وائی سمجھ آ گیا, ان میرڈ سمجھ آ گیا, آپ کا آنسر ہو گیا. تو یہ کچھ چیزیں ہیں وائی کے بارے میں آپ ذہن میں رکھیں, ریزن, وجہ کے لیے. اس کے بعد ہمارے پاس ہاؤ ہے, پروسیس کے لیے. اگر آپ نے کسی سے کچھ پروسیس پوچھنا ہے کہ بھئی یہ کام کیسے ہوا, تو پھر ہم جو ہے وہ کریں گے ہاؤ کے ساتھ سٹارٹ. ہاؤ ڈڈ یو گیٹ ہیئر, تم یہاں کیسے آئے. ہم پروسیس پوچھ رہے ہیں, یعنی کہ آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں بھئی ہمیں بتاؤ کہ کیسے یہاں تک پہنچے. ہاؤ ول یو مینیج ٹو گو ابراڈ, تم باہر جانا کیسے مینیج کرو گے, سارا بندوبست کیسے کرو گے, ہمیں پروسیس بتاؤ بھئی. ہاؤ ول یو فلفل یور ڈریمس, اپنے خواب کیسے پورے کرو گے. سو ہاؤ جو ہے وہ ہم اس مقصد کے لیے کرتے ہیں جی. اور اگر آپ سے کوئی بندہ ہاؤ سے سوال کر رہا ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ وہ پروسیس ڈیمانڈ کر رہا ہے. جیسے ہاؤ ڈڈ یو گیٹ ہیئر, وہ آپ سے ہاؤ سمجھ آ گیا, گیٹ ہیئر سمجھ آ گیا, تو آنسر کر دیں بھئی میں یہاں کیسے آیا, پورا پروسیس بتا دیں. جیسی بھی آپ کی فی الحال انگلش ہے آپ آنسر کر لیں گے اور اس کو سمجھ بھی آ جائے گا, اور یہ آپ کی ایک اچھی کمیونیکیشن بنے گی. ہاؤ ول یو مینیج ٹو گو ابراڈ, مینیج ابراڈ سمجھ آ گیا, گو سمجھ آ گیا, اور ہاؤ سمجھ آ گیا.
ہاؤ ول یو فلفل یور ڈریمز. ہاؤ اور ڈریم سمجھ آ گیا نا, تو کیونکہ کانٹیکس چل رہا ہوتا ہے نا جب گفتگو میں ہوتا ہے. ابھی تو شاید آپ پریشان ہو جی کہ یہ کیا بتا رہے ہیں سر, اور ابھی تو ایسا ہوتا ہی نہیں ہے, صرف سوال ہے ہمارے سامنے. تو بھائی صرف سوال نہیں ہے, آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ کی گفتگو کسی سے یا ڈائلاگ ہے یا کانورسیشن ہے, جو بھی صورت ہے اس میں کانٹیکسٹ ہوتا ہے, ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم کس بارے میں بات کریں. تو جب آدھی چیزیں تو اسی طرح کلیئر ہو جاتی ہیں کہ جب پتہ ہوتا ہے کہ ہم اس ٹاپک پر بات کر رہے ہیں. اس کے بعد ہمارے جو انڈیکیٹرز ہیں وہ آکسیلریز اور ہیلپنگ وربز ہیں. آکسیلریز اور ہیلپنگ وربز جو ہیں وہ بہت سارے ہوتے ہیں, اور جن میں سے کچھ جو ہے وہ یہاں پہ میں نے لکھے ہیں. جیسے از ہے, آر ہے, ایم ہے, اس کے بعد واز ہے, ور ہے, شیل, ول, شوڈ, وڈ, کین, کوڈ, مے, مائٹ, ڈو, ڈز, بہت سارے, اور ایٹسٹرا آگے ہم نے لکھ دیا کہ اس طرح کے جو بھی ہوں گے آپ ان کو کر پائیں گے. اگر آپ کو سمپل سا یہ ایک فارمولا یاد ہو جائے کہ جب کسی سے آپ نے یس اور نو میں آنسر ڈیمانڈ کرنا ہے تو پھر آپ ہیلپنگ ورب سے یا آکسیلری سے سٹارٹ کرو گے. جیسے از یور ہارٹ بگ, کیا تمہارا دل بڑا ہے. جب آپ نے پوچھنا ہے تو اس کے بدلے میں ظاہر ہے وہ بچہ بتائے گا کہ یس مائی ہارٹ از بگ, یا وہ کہے گا نو مائی ہارٹ از ناٹ بگ. تو یس اور نو میں جب آپ کو آنسر چاہیے ہوتا ہے تو ان الفاظ میں سے کسی کے ساتھ آپ کویشچن سٹارٹ کریں. آر یو پنکچوئل, کیا تم وقت کے پابند ہو, یہ آپ کسی سے پوچھیں تو وہ ظاہر ہے یس اور نو میں آنسر کرے گا. ایم آئی یور فرینڈ, کیا میں تمہارا دوست ہوں, ظاہر ہے وہ کہے گا یس یو آر مائی فرینڈ, یا کہے گا نو یو آر ناٹ مائی فرینڈ. تو یہ جب آپ نے یس اور نو میں پوچھنا ہے تو ان میں سے ہی آپ یا ان جیسے آکسیلریز اور ہیلپنگ ورب سے ہی سوال سٹارٹ کیا جا سکتا ہے. تو اس کے بعد جو ہے آپ سے اگر کوئی سوال کرتا ہے تو ظاہر ہے وہ یس اور نو میں سوال کر رہا ہے, تو آپ کریں گے از یور ہارٹ بگ, تو ظاہر ہے آپ آنسر کریں گے. از کی سمجھ آ گئی اور ہارٹ بگ کی سمجھ آ گئی تو آپ کہیں گے یس مائی ہارٹ از بگ, یا نو مائی ہارٹ از ناٹ بگ. آر یو پنکچوئل, آر کی سمجھ آ گئی پنکچوئل تو آپ آنسر کر لیں گے. تو یہ کچھ انڈیکیٹرز ہیں جن کو کرنا ضروری ہے, آپ کے لیے بہت ضروری ہے. کمیونیکیشن بہت ایزی ہو جائے گی. آئی ایم ویری ہوپ فل فار یو گائز. تھینک یو سو مچ. آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھا, اور مجھے امید ہے اس میں سے کافی چیزیں سیکھی ہوں گی, اور اگر یہ پہلے سے پتہ ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن مجھے یہ ضرور پتہ ہے کہ یہ بہت سارے لوگوں کو ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے, خاص طور پر چھوٹے بچے ہو سکتے ہیں, جو لوگ اردو میڈیم سسٹم سے پڑھے ہیں, کچھ رورل ایریاز کے جو لوگ ہیں. تو میں یہی مشورہ دوں گا کہ اس کو ضرور آپ شیئر کریں بہت سارے لوگوں کے ساتھ, تاکہ بہت سارے لوگوں کی ہیلپ کی جا سکے. ٹیک کیئر.